السلام علیکم، میں آصف محمود۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں دو انتہائی افسوسناک واقعات جو ہے وہ سامنے آئے۔ پنجاب کے ضلع چکوال میں جائیداد کے لالچ میں قریبی رشتہ داروں نے دو بہن بھائیوں کو 2 سال تک قید میں رکھا، اور اسی قید میں 26 سالہ جبین نامی خاتون جو تھی وہ دم توڑ گئی، جبکہ اس کے بھائی کو 2 فروری کو پولیس نے بازیاب کروا لیا تھا۔ اس کیس پر کیا پیش رفت ہو رہی ہے ابھی، یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے۔ اور دوسرا واقعہ ڈی آئی خان میں پیش آیا، جہاں ایک 13 سالہ بچی کو پنچایت کی طرف سے بندی کیے جانے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس سے دل برداشتہ ہو کر اس بچی کے والد نے خودکشی کر لی تھی۔ اس وقت ہمارے ساتھ سرچ فار جسٹس کی پروگرام کوارڈینیٹر راشدہ قریشی موجود ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ راشدہ، آپ یہ بتائیے گا، چکوال والے واقعے پر ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا اس کیس کو۔ پولیس نے جو حسن نامی نوجوان تھا، بڑی بری حالت میں اس کو بازیاب کروایا، ڈر رہا تھا، وہ خوف میں مبتلا تھا، اور وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ جو خاتون تھی، اس کی بہن تھی چھوٹی، اس کی جو ڈیڈ باڈی ملی تھی اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، اور وہ فرانزک کے لیے اب اس کی فائنل رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے 2 ملزمان بھی پکڑے، لیکن ابھی تک اس کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ یہ جو کہ ڈیلے کی تکنیک استعمال کی جاتی ہے، تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیس پر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے، اور اس کا فائدہ کسے پہنچے گا؟ جی بہت شکریہ آصف صاحب۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر جو کیس میں ڈیلے آتا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزمان کو ہی پہنچتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے ڈیلے آئے گا اس کے جو ثبوت ہیں، اس کے جو حقیقت ہے وہ تھوڑی آپ اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس پہ جو ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جنہوں نے ان 2 لوگوں کو قید کیا ہوا تھا، اور بالکل ینگ بچی، وہ 26 سال عمر کوئی زیادہ نہیں ہوتی ہے، اس کو اور اس کے بھائی کو، تو ڈیفینیٹلی اگر جائیداد کا معاملہ تھا تو وہ خاصے انفلوئنشل لوگ ہوں گے، وہ خاصے بڑے لوگ ہوں گے، زمین جائیداد والے، پیسے والے لوگ ہوں گے، جو کہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، اور سم ٹائمز جو ہے وہ اسی لیے بھی ڈیلے کیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پکڑنا جو ہے وہ ذرا ہمارے لیے، ہمارے اداروں کے لیے تھوڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ اس کو جتنا یہ ڈیلے ہوگا اتنا ہی جو ملزمان ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا، اور اسی لیے لوگ شاید جو ہے ان کا جو اعتماد ہے ہمارے انصاف حصول کرنے کے اوپر، جو ان کا یقین ہے ہماری عدالتوں کے اوپر، ہمارے اداروں کے اوپر، وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جب آپ کو انصاف حاصل کرنا ہو، انصاف کے حصول کے لیے بہت زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے، پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو ایک طرح سے، میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن ایک ضلالت کا سلسلہ ہے جو بہت لمبے عرصے تک جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ راشدہ یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح پنجاب میں یہ واقعہ پیش آیا، اسی طرح ڈی آئی خان کے پی میں، وہاں پہ بندی ایک بچی کو کیا جانا تھا۔ اب وہ کیس کی تفصیلات آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، لیکن اس سے دل برداشتہ ہو کر اس بچی کے والد نے جو وہ خودکشی کر لی تھی۔ یہ جو واقعات ہیں بندی کیے جانے کے، بیٹیوں کو غلطی کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس پر الزام سچا تھا یا جھوٹا تھا، اور اس کی بھیڑ جو ہے وہ بیٹیوں کو چڑھا دیا جاتا ہے، یہ سلسلہ کب رکے گا؟ اور آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کا کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کرنی چاہیے جو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ونی جیسی جو کسٹم ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اس کے خلاف بہت عرصے سے نہ صرف سول سوسائٹی بلکہ تمام لوگ جو ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے کہ ابھی تک آج ہم جو ہے وہ 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں، 21ویں صدی جو ہے وہ جا رہی ہے، اور اس کے باوجود اس طرح کی کسٹمز جو ہیں وہ، اس طرح کی رسمیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اس کے لیے جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں انہی کو جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارے پاس جو ہے وہ کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہے کہ یہ بالکل ایک جو ہے ان اسلامک شریعہ لاء کی جو ہے وہ ایک ججمنٹ موجود ہے کہ ہمارا یہ ان اسلامک ہے، اس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیں، لیکن چونکہ یہ پنچایتی فیصلے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے وہ اداروں کی انوالومنٹ اس طرح سے نہیں ہوتی
ہوتی ہے, تو اس لیے جو ہے وہ وہاں پہ اس طرح سے لڑکیوں کو خاص طور پہ جو ہے وہ اس طرح کی میں کہوں گی کہ انتہائی غلط رسومات کی نظر جو ہے بھیٹ جو ہے وہ چڑھا دیا جاتا ہے. چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی غیرت اور عزت جو ہے اس کا سارا جو ہے وہ دار و مدار لڑکی کے ہی کاندھوں پہ ہے, تو اگر کسی کو تکلیف پہنچانی ہے اور کسی کو اذیت دینی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بچی یا اس کی بیٹی کو تکلیف پہنچائی جائے اور اس کے بدلے میں اس کو جو ہے وہ لے لیا جائے, اور اس کے بعد اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ کیسے سلوک ہوتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آپ کسی دشمن کی بچی کو جو ہے وہ گھر لے کے آ رہے ہیں یا کسی قاتل کی بچی کو جو ہے وہ گھر لے کے آ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائیں گے, اس کے بعد اس بچی کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی رسومات کا جو کہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں ان کا کوئی جو ہے وہ وجود نہیں ہونا چاہیے, ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, اور جتنی اویئرنیس اور جتنا لوگوں کو جو ہے وہ ذہنی طور پر ہم اس چیز کے لیے تیار کر سکیں کہ یہ جو رسم ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ جو دونوں واقعات سامنے آئے ہیں, یہ اس طرح کے ملک کے باقی علاقوں میں بھی اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ زیادہ تر نشانہ جو وہ خواتین بنتی ہیں. تو جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, جو این جی اوز ہیں, جو مختلف ایشوز کے اوپر آواز اٹھاتی ہیں, آپ ان کے کام کو کیسا دیکھتی ہیں؟ ان واقعات کے اوپر تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی بڑے ہیومن رائٹس کے جو لوگ چیمپئن بنتے ہیں وہ سامنے آئے ہوں. اچھا, ایسا نہیں ہے آصف صاحب, معذرت کے ساتھ انسانی حقوق کے جتنے بھی چیمپئنز ہیں یا جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں وہ خاص طور پر اگر دیکھا جائے خواتین کے حقوق کی بات کی جائے, اور آج جو ہے وہ جتنی کھل کے ہم خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں وہ شاید انہی لوگوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسی رسومات کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں, ہم فورس میرجز, چائلڈ میرجز کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں, اور ہم جنسی تشدد جو بچیوں اور ایون بچوں کے خلاف ہونے والی جو ایک بہت گھناؤنا جرم ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن دیکھیے لوگوں کی سوچ کو بدلنا, لوگوں کی یہ پرانی رسومات کو بدلنا بہرحال جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہے, اور جب تک اس کے لیے جو ہے وہ سول سوسائٹی اداروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ متحرک نہیں ہوگی تب تک مجھے لگتا ہے یہ چیزیں لوگوں کی سوچ بدلنا جو ہے وہ مشکل ہے. سوچ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قوانین پر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ ہماری حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے. تو ان قوانین پر عمل درآمد ہو, لوگوں کو قوانین کے بارے میں اویئرنیس دی جائے, لوگوں کو انسانی حقوق کے بارے میں, نہ صرف خواتین بلکہ انسانی حقوق کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی دی جائے, اور ان کے اندر جو ہے وہ خواتین کی رسپیکٹ اور خواتین کی ڈگنیٹی کی ایکسیپٹنس کو جو ہے وہ بڑھایا جائے کہ وہ کسی بھی خاتون کو جو ہے وہ عزت اور ڈگنیٹی کی نظر سے جو ہے وہ دیکھیں. تو یہ ہم سب نے مل کے ہی کرنا ہے. میڈیا آف کورس اس میں ایک بہت ہی اہم رول پلے کر سکتا ہے. آپ نے ان کی بات سنی. یہ جو کیس ہے خاص طور پہ چکوال والا, یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف, ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے. وہ خود خاتون ہیں اور ایک خاتون کو جو وہ جائیداد کے نام پر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا, بھائی جو ہے وہ اس کا ذہنی توازن اس کا جو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے لیے جس طرح راشدہ نے بتایا کہ ایک تو اویئرنیس کی ضرورت ہے, دوسرا انصاف کے اصول کا طریقہ کار جو ہے وہ آسان اور تیز کرنا ہوگا تاکہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ اداروں کے اوپر بحال ہو سکے اور اس طرح کے واقعات کو روکنے میں مدد ملے.